وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، پس تم ہمیشہ رہے شک میں اس چیز میں جو وہ تمہارے پاس لائے۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے۔ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی رسول۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک و شبے میں پڑنے والا ہو۔ اب پھر وہ جو مومن مرد تھا نا، انسان جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، پھر اس کا اظہار کر دیا اس نے، تو اب پھر اس نے کہا کہ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بھی تشریف لا چکے ہیں، تو واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نبی بنایا تھا کہ ان کی صداقت کا ہر کوئی اقرار کرتا تھا، اور پھر 7 سال جب قحط سالی کے پڑے تو اس نے ایسی حکمت کے ساتھ تمہیں تدبیر سکھائی کہ جس کی وجہ سے تمہارا بھی گزارا ہو گیا 7 سال قحط سالی کا، اور ارد گرد کے جو علاقے تھے ان کا بھی گزارا ہو گیا۔ یعنی ان کو کہا گیا تھا، خواب میں بادشاہ کو آئی تھی تو اس کے تعبیر یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ 7 سال قحط پڑے گا، تو لہذا تم 7 سال کا گندم جو ہے غلہ پہلے جمع کر لو، کیونکہ آگے 7 سال آنے والے ہیں قحط سالی کے۔ تو کہنے لگا کہ وہ تو تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا تھا، تو تم نے اس میں بھی شک و شبہ بڑا کیا تھا۔ چلو موسیٰ علیہ السلام کو تو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ انہوں نے خود بنا لی ہے، تو وہ تو سچے نبی تھے نا، تو تم نے ان کی کون سی بات مانی ہے؟ تم ہمیشہ اس میں بھی شک و شک میں ہی رہے کہ جو کہ وہ لے کر آئے تھے، تو یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے پھر تم کہنے لگے کہ وہ بہت اچھا نبی تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا، اس جیسا اب کوئی رسول اللہ نہیں بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ رسول بھیجے گا ہی نہیں، یا پھر اس جیسا نہیں اللہ رسول بھیجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا اور شک و شبے میں پڑنے والا ہو۔ تو یہ ہمیشہ اصول چلتا آ رہا ہے کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے نا اس وقت قدر لوگ کم کرتے ہیں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا پھر لوگ کہتے ہیں وہ بہت اچھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات تو ٹھیک ہے، جب فوت ہو جائے تو اس کی حدیث میں آتا ہے اچھائیاں ہی بیان کرنی چاہیے، برائیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کی نیکیوں کو یاد کرو گے تو تم جو کہو گے وہی آسمانوں والے فرشتے کہیں گے، تو باقی پہلا معاملہ جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اگر انسان اچھا ہے تو اس کی دنیا میں بھی اچھائی بیان کرنی چاہیے، اس کے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی اچھائی کو ماننا چاہیے۔ تو بعض لوگ صرف برادری کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ تو اسی طرح یہ قوموں کا حال تھا کہ اس وقت تو مانا نہیں نبی کو، تو جب وہ چلے گئے پھر کہنے لگے نہیں بس اس جیسا اب نبی نہیں آ سکتا، اس میں بہت خوبیاں تھیں، بہت صفات تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں نا، حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، شک و شبے میں رہتے ہیں، پھر اللہ بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم، وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، بہت ہی بڑی ناراضگی والی بات ہے یا یہ کلمہ ہے اللہ کے ہاں اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ہر متکبر سرکش کے دل میں یا دل پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو حد سے آگے بڑھنے والے، شک و شبے میں پڑنے والے لوگ کون ہیں، ان کی یہ ایک چیز ہے، یعنی قصور یا گناہ لگا لو، یا صفات عام لفظ بولا جاتا ہے، لیکن صفات تو اچھے لفظوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو اچھے لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرمایا بشرہم بعذاب علیم، کہ ان کو خوشخبری دو تکلیف دینے والے عذاب کی، دردناک عذاب کی۔ تو حالانکہ تو اس کو عذاب ہونا تھا، اس کی خوشخبری کیا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اس کو زیادہ مزید اہانت میں ڈالنا، اس کو مزید ذلت میں ڈالنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں،
ایک تو پہلے نمبر پر ان کے تکبر کی جو نشانی تھی یا ان کے اندر جو برائی تھی وہ تھی کہ وہ اللہ کے نبیوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر جو تھے وہ آخرت کے منکر تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ تھا وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے تھے بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی کوئی دلیل نہیں، اپنی طرف سے تعویلیں، اپنی طرف سے نہیں جی یہ نہیں وہ نہیں، مذاق بنانا آیتوں کو، یہ قصے کہانیاں ہیں، ناول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بھی اور ایمان والوں کے نزدیک بھی بہت ہی ناراضگی والی بات ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو جب انسان تکبر فخر غرور میں بڑھ جاتا ہے کہ اس کو کوئی چیز اچھی لگتی نہیں، بس وہ اپنے آپ کو ہی سمجھتا ہے میں ہی ہوں بس، تو باقی وہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کرتا ہے چیزوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور کہا فرعون نے اے حامان تو بنا میرے لیے ایک بالا خانہ تاکہ میں چڑھوں اس کے دروازوں پہ، اسباب السماوات آسمانوں کے دروازوں تک، فاطلع الی الہ موسیٰ پس میں جھانکوں اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، وانی لأظنہ کاذبا اور بے شک میں گمان کرتا ہوں اس کو جھوٹا، وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل، اور اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے عمل اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے، وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہیں تھا فرعون کا کوئی ہیلہ یا اس کا کوئی مکر مگر سوائے تباہی کے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ اے حامان تو اس طرح کر کے میرے لیے کوئی ایک مکان بنا، ایک بلند و بالا بلڈنگ بنا، محل، تاکہ میں اس کے دروازوں سے چڑھ کر آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں، تو پھر میں ادھر جا کر آسمانوں کے دروازوں کے ساتھ اندر جا کر جھانک کر دیکھوں کہ کہاں ہے اس کا رب، موسیٰ کا الہ جو کہتا ہے میرا رب ہے، رب تو میں ہوں، اس نے کس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، تو میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہاں رب ہے یا نہیں ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر ہے میں دیکھوں جاؤں پتہ کروں کہ اس کو رب نے بھیجا بھی ہے یا نہیں، میں پوچھ کر تو آؤں ادھر سے، کوئی اطلاع لے کر آؤں کہ اس کو بنایا بھی ہے یا خود ہی اپنی طرف سے آ گیا۔ حالانکہ اس نے پہلے دن اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سچا ہے، لیکن صرف اس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے کھیلے، کبھی بچوں کو ذبح کروایا، کبھی جادوگروں سے مقابلہ کروایا۔ جب جادوگروں سے مقابلہ کروایا اس وقت تو بالکل واضح ہو گیا تھا نا، بلکہ کہنے لگا جادوگروں کو تم بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہو، یہ تم سے اندر سے تم نے ایک ہی ہو، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو باہر سے آئے سے مصر، تو یہ تو مصر میں پہلے ہی رہتے تھے، لیکن جب سب جادوگر ایمان لے آئے تو پھر کہنے لگا اچھا میں پھر اب تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، یہ ہم پیچھے پڑھے ہیں سب کچھ۔ انہوں نے کہا اب جو مرضی کر لیں، جو تیرا دل چاہتا ہم ایمان لے آئے ہیں، اب ہم نہیں پھر سکتے، کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ ہماری ساری عمر گزر گئی ہے جادو کرتے کرتے، تو آج تو ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سب جو رسیاں تھیں جادو تھے ہم نے پھینکے، سانپ ہی سانپ پورے میدان میں بن گئے، تو اس نے ایک ہی لاٹھی پھینکی ایسا اژدہا بنا کہ اس نے سب کو نکل لیا ہے، تو یہ سچا ہے۔ تو اب اس کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا، تو اب اس نے یہ تدبیر سوچ لی، کہنے لگا چلو بنا میرے لیے مکان، میں اوپر جاتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں اللہ سے، یا دیکھتا ہوں اس کا رب ہے بھی ہے یا نہیں کوئی، کیونکہ میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھی پھر فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا، مزین کر دیا، جو بھی وہ کرتا تھا وہ سمجھتا تھا میں بہتر کرتا ہوں۔ جیسے آج بھی انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا، اگر گناہ سمجھے تو وہ باز آ جائے، وہ کہتا ہے یہ گناہ نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے، اس لیے لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور جو بھی وہ تدبیر کرتا تھا، جو بھی ہیلہ سازی کرتا تھا، وہ سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اس کو کچھ بھی نہ ملا، جو بھی اس نے ہیلے کر کے دیکھ لے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی لگ گیا، پوری اپنی قوم کو بھی پیچھے لے گیا، چاہیے تو تھا نہ ادھر ہی رہتا، بس کرتا، جو ہو گیا تھا، کم از کم اپنی سلطنت ہی بچا لیتا، لیکن لالچ ہوتی ہے نا انسان کو کہ میری ہمیشہ رہے سلطنت کرسی، تو وہ اس کرسی اور سلطنت کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگ گیا، قوم کو بھی ساتھ لے گیا، تو آخر کار پھر اللہ تعالیٰ نے دریا میں ڈبو دیا، آپ بھی مر گیا، قوم کو بھی مروا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔